رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اہلا و مرحبا. سن 1435 سن ہجری کی دوسری رمضان المبارک ہمارے پاکستان میں الحمدللہ ہم رمضان المبارک کی دوسری شب کی برکتیں لوٹ رہے ہیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے مستعد، رحمتیں سمیٹنے کے لیے، اپنا دامن بھرنے کے لیے خوش نصیب اور شاقان رسول کوششیں کرنے والے کوششیں کر رہے ہیں. ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس کے دیے ہوئے فضل و کرم و توفیق سے اس رمضان المبارک کی خوب خوب برکتیں حاصل کریں گے. اچھی اچھی نیتیں بھی کر لینی چاہیے ہر سلسلے کے شروع میں بھی، بلکہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بھی، جیسا کہ امیر اہل سنت نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے، مدنی پھول ہمیں عطا فرمایا ہے. آج کی دوسری شب انشاءاللہ تعالی عز و جل مدنی مذاکرہ رمضان المبارک کا شب میں دوسری شب کا شب کے لحاظ سے دوسرا مدنی مذاکرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. تیاریاں زور و شور سے الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی اپنی اپنی ایفرٹس پٹ کر رہے ہیں. ٹیم کے جو بھی اسلامی بھائی ہیں جن کے ذمہ جو کام ہے اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی عز و جل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران شورا ہمارے مرشد کے پیارے قبلہ مولانا محمد عمران اتاری مدہ اللہ العالی بھی اس سلسلے میں کرم فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل. حضرت کے بہت سارے مدنی پھول ہمیں سننے کو ملیں گے، اور یہ ان کے مدنی پھولوں کی ایک خاص بات یہ بھی ہوگی کہ مدنی مذاکرے کے لیے یوں سمجھ لیجئے برانگیختہ کرنا، موٹیویٹ کرنا، تحریک پیدا کر دینا، شوق پیدا کر دینا، شوق نہیں، شوق پیدا کر دینا، یہ انشاءاللہ میرا حسن ظن ہے ان کی ملفوظات سے یہ بھی ہمارے اندر اسپرٹ پیدا ہوگی. بزرگان دین کی سیرت کے گوشے ہمیں ان کے ملفوظات سے سننے کو ملیں گے. فقہی سوالات بھی ہوں گے، آپ اپنے سوالات بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں. مفتی صاحب بھی انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر ہمارے ساتھ آن لائن ہوں گے، اور آپ کی دی ہوئی کوئریز جو ہیں، آپ کی جو الجھنیں ہیں، انہیں دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب سلجھنوں میں تبدیل کرنے کے لیے اپنی کوششیں بھی کریں گے. بزرگان دین کی سیرتوں کی کیا ہی کہنے ہیں، کیا ہی بات ہے. بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید الطائفہ کے نام سے مشہور ہیں تاریخ میں، ہسٹری میں. ان سے پوچھا گیا ہے، ان کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ یہ جو بزرگان دین ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی جو حکایات ہیں، ان کی جو سیرت کے واقعات ہیں، ان کے سنانے کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ میں اپنے الفاظوں میں سمجھانے کی غرض سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے الحمدللہ رکن شورا، ہمارے نگران شورا الحمدللہ مولانا محمد عمران اتاری مدہ اللہ العالی بھی اسٹوڈیو کی طرف کرم فرما ہے ماشاءاللہ. ساتھ میں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں اور مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے. ساتھ میں کچھ غالباً مدنی مشورے کا بھی قیاس کر سکتا ہوں ان کے انداز سے، یہ بھی مشورہ، اور غالباً یہ آئے کہ اب گویا یہ آئے یہ اسٹوڈیو میں، تو میرا خیال ہے یہ پہنچ السلام گئے. علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ماشاء ورحمۃ اللہ، اللہ. سبحان اللہ. اہلا و مرحبا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مرحبا. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. السلام علیکم. مزاج شریف کیسے ہیں غلام رسول بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال. ماشاء اللہ. ہائے ہائے ہائے، اللہ راضی دے. ماشاء اللہ. آپ کیسے ہیں آئی صاحب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑا کروڑ رحمت. الحمدللہ الحمدللہ. رب العالمین علی کل حال. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت سے نوازا، مرحبا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہاتھ میں دیا. جی جی. اللہ تعالیٰ نمازوں کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان عطا فرمائی، الحمدللہ. تراویح عطا فرمائی. کیا کمی ہے؟ کیوں نہ ماشاء اس اللہ. رب کریم کا شکر ہی ادا کیا جائے.
اللہ تعالی ہمیں شکوہ شکایت والی زبان سے محفوظ فرمائے، آمین ماشاءاللہ اور ہمیں اس رب کریم اپنا شاکر بندہ بنائے، شکر ادا کرنے والا بنائے۔ ماشاءاللہ۔ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، میرے ذہن میں خیال ہے آپ کی اس بات سے بہت ہی حکمت عملی سے توجہ پھیری ہے۔ ہم وہ نعمتیں جو ہم پر ہوتی ہیں شاید اس سے ہماری توجہ پھر کر بعض اوقات کسی آزمائش کی طرف چلی جاتی، بے صبرا پن جو ہمارا ہے پھر وہ ہمیں ایسے کلمات کہلوانے پر یا ایک تعداد ہوتی ہے اس کو اس طرف لے جاتا ہے کہ آزمائش۔ اگر نعمتوں کا اور آزمائشوں کا تقابل بھی کریں نا جی جی، تو نعمتیں غالب ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اب انسان اگر اپنے جسم میں پیدا ہونے والی تکالیف پر بھی غور کرے نا، مثال کے طور پر تکلیفیں آتی ہیں تو اول تو ایک تکلیف کے متعلق بھی اگر یہ غور کرے تو پھر روایت کو سامنے رکھے گا کہ مومن کو پہنچنے والی تکلیف صحیح اس ہے، کے گناہوں کا کفارہ ہے، تو ان معنوں کا تکلیف بھی ایک رحمت کا اور نعمت کا جی ہاں ایک جی ہاں، ذریعہ بنتی ہے، اور ایک شکر کا پہلو اس کا بھی سامنے بنتا ہے۔ مگر اوورآل یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی کو دیکھا کہ وہ سر پہ پٹی باندھے ہوئے تھا، سر میں درد ہو رہا ہوگا سر میں بھائی درد ہو صاحب۔ رہا ہوگا، تو فرمایا کہ تجھے رب نے ایک تکلیف دی جس کا تو ڈھول بجا رہا ہے، ڈنکا بجا رہا ہے، تجھے اتنی نعمتیں دی کبھی اس کا ڈنکا بجایا ہے؟ ماشاء اللہ۔ اچھا، ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے آپ کی خدمت میں اب پیش آپ کروں؟ مدنی چینل کے ناظرین سے کر رہے تھے، میں ذرا دیکھ لوں کہ ہماری ٹھیک تیاری ہے کیا ہے، آپ ٹھیک تھوڑا ہے، چلیں جی بہتر ہیں؟ بہتر، اب ناظرین قرض کریں، میں انشاءاللہ تھوڑی دیر دیکھ لیتا ہوں۔ جی، ماشاء اللہ، مرحبا۔ ہمارا وہ کل بھی میں نے مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کی تھی کہ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ مدنی مذاکرے کے جو ہمارا ابتدا ہوتی ہے جی جی، تو اس کی تیاری کے لیے یہ پورا ایک ہمارا سیٹ اپ بنا ہوا ہے، ایم سی آر ہے، پی سی آر ہے، پورا ایم سی آر۔ اب یہ کس ایم سی آر کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا جی۔ ماسٹر کنٹرول روم۔ ماسٹر کنٹرول روم، یہ ایم سی آر کہتے ہیں، وہ غالباً وہ ہے نا، وہ ایم سی آر کہلاتا ہے جو میرے سامنے کی طرف ہے، اگر کیمرہ مین دکھا دیں گے، اور یہ ایم سی آر کہلاتا ہے، اور یہاں سے یوں سمجھے کہ یہ ہمارا ایک ماسٹر کنٹرول روم ہے، یہ جہاں ہمارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ ٹرانسمیشن کنٹرول ہوتی ہے پوری۔ ٹرانسمیشن نہیں تو وہ تو ٹی سی آر ہو جائے گا، یہ ایم سی آر کہہ رہے ہیں، جب یہ کہہ رہے ہیں مان لیتے ہیں ہم ان کو۔ ماسٹر کلیدی، یعنی کلیدی حیثیت حاصل ہے نا اسے ہاں اس کو۔ مطلب مین اصل میں تو ٹرانسمیشن یہیں سے ہونے ہوتی ہے، اور جی، جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ پی سی آر کہلاتا ہے، یعنی پروڈکشن کنٹرول روم ماشاء اللہ۔ ہے نا۔ تو اس کا یہ مخفف بنایا ہوا ہے، شارٹ فارم پی سی آر، پروڈکشن کنٹرول روم کا، یہاں سے اٹس یہ ویری مچ سارا پریویلنٹ ان دا انڈسٹری ایز ویل، یعنی تو انڈسٹری میں بھی یہی رائج ہے، یہ تو ایم پورا سی آر ہمارا پی ایک سی آر۔ سیٹ اپ ہے۔ کل رات بھی ہم یہیں تھے، ظاہر ہم جب یہاں سے مدنی چینل کا وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ پیچھے کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، جی، سارا نظام ہوتا ہے، لیکن اب یہ کہ ہم یہیں سے پھر جب کر ہی رہے ہیں تو پھر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ سارا نظام ہو تو کیا حرج ہے۔ الحمدللہ۔ تو آج بھی ہم یہیں حاضر ہیں، مطلب یہ کہ تھوڑا سا یہ مدنی مذاکرے کے کچھ کام کا انداز دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کیا باپا کے آنے سے پہلے کی تیاریاں ہماری ہو رہی ہیں، تھوڑا اس پر غور کرنا ہوتا ہے، پھر سوالات ہوتے ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں، آڈیو ہوتے ہیں، پھر آپ کو کچھ دکھانے کا ہوتا ہے، یہ سارا ہے، سارے یہ پورا ایک چل رہا ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے، دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی اس چینل کو لے کر الحمدللہ۔ چل رہے ہیں، اللہ کی کروڑوں رحمت ہے، روز کا 15 لاکھ روپے خرچہ ہے ہمارا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو ماشاء اللہ۔ یہ پورا ایک اللہ کی رحمت ہے، ایک اچھا سسٹم ہے، اور محبت کے ساتھ بھی اسلامی بھائی ہمارے مدنی چینل سے وابستہ ہیں۔ اب یہ کہ اس میں ہم آپ کی کالز بھی لے رہے ہوتے ہیں، آپ چاہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں، ماشاء اللہ۔ ہمیں کال کر سکتے ہیں ایس ایم اگر ایس کا آپ بھی، کی ایس جی ایم ایس کا بھی نظام ہے۔ ایس ایم ایس کا بھی نظام ہے، آپ کال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اسکرین ہوتی ہے جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں، یہ اسکرین پر پھر مجھے نظر آتا ہے کہ یہاں پر مطلب آپ کو کیا کیا دکھایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ جب اسکرین آپ دیکھیں گے تو میں ہٹ جاؤں گا، سیدھی سی بات ہے۔ جب آپ کو اسکرین دکھایا جائے گا تو تو یہ میں ہٹ گیا، لیکن اب میں آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوں، یہ بس ہے، اتنی ساری اسکرین ہو گئی، کیمرے کا کمال ہے۔ تو یوں یہ ہوتا ہے، تو یہ سارا ہمارا سسٹم ہے۔ یہ تو بھائی صاحب اس کے بارے میں تو میرے خیال میں انفارمیشن
ग्रेजुअली वो इम्पार्ट करते रहेंगे। मैं आप पहले हाँ अपना जो काम करूं, जो आप तब तक क्योंकि वो मदनी इस्लामी चैनल के मेरे ख्याल में नाजरीन से मुंतज़िर होंगे जी, जी मैं आज एक दो मारूजात भी इनकी नहीं, खबर हम पूछ असल कर में दूं। वो मदनी चैनल के नाज़रीन को इस वक्त क्या दिखाना है वो भी मैंने देखना है, जी 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 क्योंकि हमने वो मुफ्ती साहब भी हमारे साथ कांटेक्ट में रहते हैं, तो जी जो हाँ अगर इनका कोई शरई मसाइल हो तो वो भी हम मदनी बापा के आने से पहले पहले इंशाअल्लाह। उसको भी करेंगे। मज़ीद क्या क्या आज हमारे सिलसिले में हो सकता है आप मरहबा बताइए, मैं तब तक चेक कर लूँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने जो एहतिकाफ़ का कैंपेन जिस तरह से लॉन्च किया है और एहतिकाफ़ की जो तहरीक एक अल्हम्दुलिल्लाह पैदा की है, खुसूसन 30 दिन रमज़ान मुबारक के एहतिकाफ़ में जो दावत इस्लामी की एफ़र्ट्स हैं, ये मोहताज बयान मोहताज तारुफ नहीं है। इस हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल मोतकिफ़ीन के तासुरात भी हम आप तक पहुँचाने की कोशिशें करेंगे कि वो लोग जो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से मुंसलिक हुए, यहाँ पर इस एनवायरनमेंट में एहतिकाफ़ किया, उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आईं या यहाँ आकर उनको क्या महसूस होता है, क्या कल पर वो फील करते हैं। बात पहले चल रही थी, आपसे अर्ज़ कर रहा था हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह तसव्वुफ़ की तारीख़ में इमाम हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। इनसे पूछा गया था कि बुज़ुर्गान दीन की जो सीरत मुबारका है, इनके वाक़यात सुनाने में, इनकी लाइफ जो है इस लेगेसी है, इसके बारे में मुख्तलिफ़ हिकायात जो बताई जाती हैं मुरीदों को, सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, इनके बारे में आप क्या ओपिनियन रखते हैं, मफ़हूम है? तो फरमाने लगे कि ये गोया के लश्करों में से एक लश्कर हैं जिससे मुरीदों के दिल ताकत पकड़ते हैं। तो आम ज़िंदगी में भी हम देखते हैं कि किसी भी फील्ड के नुमाया लोगों की सक्सेस स्टोरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का बाइस बनती है। हमारे निगरानी शूरा ने भी अल्हम्दुलिल्लाह एक सेगमेंट इसका स्पेशली जो हमारा ये मदनी मुज़ाकरे की तैयारी वाला जो सिलसिला है, इसमें बतौर ख़ास बुज़ुर्गान दीन की सीरत से कोई ना कोई एक ऐसा गोशा, अब ये हर बार ज़ाहिर है कुछ चुनकर लेकर आएंगे और कुछ जहन में इनके मदनी फूल भी होंगे कि मैंने इस वजह से ये ये पहलू जो है सीरत का मैंने मदनी चैनल के नाजरीन को देना है, बताना है। तो इनसे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल इस बारे में भी हम मदनी फूल लेंगे। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के हवाले से आपको अर्ज़ किया है कि मुफ्ती साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ किसी मुनासिब मौके पर मौजूद होंगे और आपके दिए हुए सवालात में से मुनासिब तादाद में इनकी खिदमत में पेश कर इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल जो उठने वाले सवालात हैं जहनों में या जिसके बारे में तशवीश है, उलझन है, तो हम इसका हल मुफ्ती साहब से इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल लेने की कोशिशें करेंगे। मुताले का ज़ौक़ बढ़ाने के लिए और उसकी तरगीब दिलाने के लिए भी हमारे सिलसिले में सामान मौजूद है और रोज़ाना इंशाअल्लाह वक्त ने इजाज़त दी, दामन वक्त में गुंजाइश हुई तो एक किताब का तारुफ भी खिदमत में आपकी पेश किया जाएगा और उस किताब के चीदा चीदा गोशे बाज़ खुसूसियात इंशाअल्लाह इस पैराए में आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी कि तहरीस व तरगीब पैदा हो और दिल चाहने लगे कि इस किताब को लें और पढ़ डालें इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। तो बुजुर्गान दीन की कुछ जी जी असल में वो तासुरा देख रहा था हमारे लब्बाइक मुत्तकिफिन के, जी जी तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी दिखा दें मदनी चैनल के लब्बाइक अभी नाज़रीन को भी। तस्करा तो हुआ है। जी जी दिखा दें, आप तैयार हैं शहजाद भाई? अभी दिखा देते हैं, चलें चलाइए। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन को दिखाते हैं कि हमारे फैज़ान मदीना के तकाफ़ में आने वाले इस्लाम भाइयों के जज्बात कैसे हैं। चल रहे मैं पंजाब खानेवाल से तशरीफ़ लाया हूँ। मैं 30 रोज़ा एतिकाफ़ के लिए हाजिर हुआ हूँ और मदनी चैनल ही की बरकत है कि मैं 30 रोज़ा एतिकाफ़ में शामिल हो गया हूँ। यहाँ पे बापा के मदनी मुज़ाकरे से हमें बहुत सा इल्म दिन हासिल करने का मौका मिलेगा, बापा की ज़ियारत करने का मौका मिलेगा। 30 दिन के रोज़े रखूँगा इधर और अपनी इस्लाह के लिए फैज़ान मदीना कराची में मैं आया हूँ। अल्लाह ताला मेरे मकसद में मुझे कामयाबी अता फरमाए। यह अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात करने का नीयत है और ये मदनी चैनल से मुझे जज्बा मिला है और मदनी चैनल की बड़ी बहारें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी भी रखेंगे और यहाँ 30 दिन के इत्काफ़ के बाद काफ़िले में भी आगे जाने की नीयत है। मैं नवाबशाह से आया हूँ और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सहूलतें हैं, मदनी माहौल है और यहाँ पे मेरे इस्लामी भाई हैं, बहुत हमारी मदद कर रहे हैं। आज पहला दिन है हमारा, बहुत दिल खुश हो रहा है हमारा और आइंदा भी इंशाल्लाह दूसरे दोस्तों को भी लाने की दावत देंगे और लेके आएंगे ज़रूर। लाहौर मुस्तफ़ाबाद रायमंड में रहने वाला हूँ और लाहौर के अंदर जामे इस्लामिया में पढ़ने वाला तालिब इल्म हूँ। दूसरे साल में पढ़ रहा हूँ। नीयत थी कि एतकाफ़ करूँ मगर हज़रत इल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कादरी तज़वीर ज़ाहिद अहमद बरकाती और आलिया से मुलाकात
کرنے کا شرف حاصل کروں، اور یہاں پہ آ کر بہت سارے تاثرات ملے علماء دین کی گفتگو کرنے سے، اور ان سے کچھ سیکھنے کو بہت موقع ملا، اور بہت سے اسلامی بھائیوں کی محبت اور ان سے پیار ملا۔ انشاءاللہ دل کے اندر نیت ہے کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر آ جاؤں۔ یہاں پہ ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں 30 دن کے اعتکاف میں یہاں پہ آیا ہوا ہوں، اور ہمارے ٹھٹا کے 20 اسلامی بھائی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ پاپا کے مذاکرات اور ہمیں کھانا کھانے کی سنتیں سیکھنے کو ملی ہے۔ ہم لوگ انشاءاللہ عز و جل 30 دن کے اعتکاف میں ہم لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے یہاں پہ ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ مجھے یہاں مدنی ماحول میں آ کے بہت اچھا لگا ہے۔ دعوت مجھے جو ہمارے پیشمام ہیں نا مسجد میں، انہوں نے بولا کہ یہ مدنی ماحول میں چلیں آپ، اور 1 ماہ کے لیے ہم اعتکاف کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی آ کے ادھر بہت ہمارے کو روحانی سکون مل رہا ہے، اور انشاءاللہ ہر ماہ میں 3 دن کے قافلے میں سفر کروں گا۔ ماشاء اللہ، مرحبا اب یہ آئے ہیں، جی۔ یہ آئے ہیں، اور میرا خیال ہے شاید ان کو 1 یا 1.5 دن گزرا ہوا ہوگا۔ ہوگا، حالانکہ رش ٹھیک ٹھاک ہے۔ الحمدللہ فیضان مدینہ میں 8,000 سے زیادہ ہمارے معتکفین اس وقت ایک اطلاع کے مطابق ہیں، اور الحمدللہ عز و جل یہ اللہ کی رحمت ہے کہ دل مسجد میں لگ جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، سیرت کا سیگمنٹ تھا اس میں۔ آج کون سی شخصیت آپ نے چنی ہے اور کیا واقعہ بیان کریں گے تجسس سہیل؟ آج جن کا ذکر کرنے کی میں نے نیت کی ہے وہ بہت مشہور شخصیت ہیں، مشہور، بہت مشہور شخصیت ہیں۔ تھوڑا بھی جو علم سے شغف رکھتا ہے جی جی، اور مذہبی معاملے میں اگر وہ گفتگو کرتا ہے یا کوئی بھی تو ان کی نام سے کم از کم واقف ہے، کتنے مشہور ہیں؟ اتنے مشہور ہیں، اور وہ ہیں امام بخاری، نامی کافی، نامی کا نامی کافی، ماشاء امام اللہ، بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، سبحان اللہ۔ کہ اصل میں یہ مشہور ہو گئے اپنی کتاب سے، اور بخاری اس حوالے سے ہیں کہ یہ بخارا میں، بخارا جو شہر ہے باقاعدہ جی جی، جگہ کا نام ہے، بخارا میں چونکہ ان کی ولادت ہوئی ہے لہذا اس سے یہ بخاری ہوئے، اور کتاب بھی ان کی بخاری کہلائے، حالانکہ کتاب کا نام انہوں نے کچھ اور رکھا تھا، صحیح، لیکن یہ نام یہ کتاب ہی جو ہے سمجھے کہ ان کے نام سے ہی مشہور ہو گئی۔ منسوب بھی ہو گئی اور مشہور بھی ہو گئی۔ نام اصل میں ان کا عبداللہ تھا، او اور نہیں، نام ان کا تھا محمد، ٹھیک، نام ان کا محمد تھا، اور والد صاحب کا نام تھا اسماعیل، محمد بن اسماعیل۔ کنیت ان کی جو تھی نا وہ ابو عبداللہ تھی۔ اوکے، تو یہ ان کی مبارک سیرت کے متعلق میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ یہ ان کو علم دین سیکھنے کا اتنا شغف تھا، اتنا ذوق اور اتنا شوق تھا کہ یہ 1,000 سے زائد ان کے اساتذہ بیان کیے جاتے ہیں، 1000 سے زائد اساتذہ، ٹیچرز بیان کیے جاتے ہیں کہ 1,000 سے زائد ان کے اساتذہ تھے۔ اور یہ ان کا جو ذریعہ معاش تھا، تھوڑی سی معلومات ہی عرض کرنی ہے، ان کا جو ذریعہ معاش تھا وہ مداربت تھی، یعنی ان کے والد صاحب ایک اچھے اور ایک جس کو کھاتا پیتا گھر جی کہتے جی ہیں، جی جی، مالدار بھی تھے، تو ان کا سرمایہ ان کے پاس تھا، اوکے، تو انہوں نے والد صاحب کے سرمایہ کو مداربت میں دے دیا کہ ایک کی محنت ایک کا پیسہ، ٹھیک ہے، اس انداز پر، ٹھیک ہے، اور اس پر یہ اپنا مطلب کہ گزارا کیا کرتے تھے، اور یہ جی، خود نفس نفیس جس کو کہتے ہیں وہ تجارت نہیں کرتے تھے۔ یہ ہوا ہے ہمارے بزرگوں کی اس میں آیا ہے، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو احیاء العلوم دوسری جلد میں جو کسب کا باب ہے روزگار کے حوالے سے، اس کے حوالے سے تو آپ بڑے واضح طور پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ترک کسب کس کے لیے افضل ہے، یعنی ایک طرف تجارت اور روزگار کے حصول کی جو ترغیب ہے اور اس کے متعلق روایتیں موجود ہیں، حرام و حلال کے سارے احکامات موجود ہیں، لیکن ایک طرف پھر آپ نے ایک باب باندھا ہے، ایک باقاعدہ ایک ہیڈنگ دی ہے، ایک چیپٹر اس کو الگ کیا ہے، اوکے، اور کہ ترک کسب کس کے لیے افضل ہے، یعنی کون یہ جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں، اکنامکلی ایکٹیویٹیز ان کو ترک کر سکتا ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مطلب کہ اصلاح امت کے لیے مصروف ہیں، جو مطلب کہ علم دین سیکھنے سکھانے کا جو ان کا ایک سلسلہ علماء وغیرہ، اس طرح کا جو بھی ایک طبقہ ہوتا ہے تبلیغ دین کے حوالے سے بھی
کیونکہ اگر وہ اس میں لگ جائیں گے تو وہ یہ رہ جائے گا. مطلب امت کا اتنا بڑا نفع ہوتا ہے ایک ہاں. سائڈ، اور ایک طرف انڈیویجول لیول پر ایک ہاں، شخص کا نفع ہے. ایک مطلب کہ ٹھیک ہے. وہ ایک خاص اور عام کے جی. متعلق اگر آپ چلیں تو اس طرح ہمارے بہت سارے بزرگوں کی سیرت ہے کہ انہوں نے ترک کسب کیا. جب آپ موٹی سی بات ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود ایک تاجر تھے، جی. مطلب ٹریڈر تھے، بزنس مین تھے. اور جب یہ خلافت پر ان کو مطلب صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور یہ ہمارے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے، جی. تو خلافت پر آتے ہی یہ جب نکلے گھر سے کام کاج کے لیے تو صحابہ کرام میں سے پوچھا گیا کہ حضور کہاں کا قصد ہے؟ تو فرمایا کہ گھر بار کے لیے ظاہر ہے کہ روزگار کمانا ہے. تو پھر عرض کی گئی کہ حضور اگر آپ یہ کریں گے تو پھر امور خلافت کون دیکھے گا؟ تو پھر مسلمان کے بیت المال سے ان کا مطلب وظیفہ مقرر کیا گیا. تو یہ ایک پورا ایک سسٹم ہے، ایک پورا ایک نظام ہے، اور یہ چل ہی رہا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہ تھا کہ یہ مداربت ان کی تھی، یہ تجارت میں نہیں تھے اور یہ اس طرح چلا کرتے تھے. بھائی صاحب ان کی دیکھیں نا، ذوق مطالعہ اور ذوق علم کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے. آپ نے 1000 ٹیچرز کا کہا، تو اس دور کی کمیونیکیشن جو ریسورسز تھیں ان کو بھی تو دیکھا جائے نا، کہ جو آمد و رفت کے ذرائع تھے اس دور میں 1000 لوگوں سے علم حاصل کرنا، تو یہ میرا خیال ہے اس کی اب جو گریوٹی ہے، وزن ہے اس بات سفر کا ہوتا اور تھا بڑھ نا، جی. گھومتے رہتے تھے، اس شہر میں جانا، اس شہر میں جانا، اس شہر میں جانا. یعنی ان کی اگر ہم سیرت پڑھتے ہیں تو کئی شہر ان کی سیرت کے اندر بیان کی جاتے ہیں کہ آپ کن کن شہروں کے اندر تشریف لے گئے سبحان اللہ. اور ان شہروں میں جا کر آپ نے مطلب علماء سے علم حاصل کیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ شہروں سے آپ کی طرف آنے لگے، رجوع ہونے لگا. کیا کہنے. تو اسی طرح مطلب ان کا جو اگر آپ غذا کا معاملہ لے لیں، کھانے پینے کے حوالے سے اگر ان کی آپ، تو غذا کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوکھی ہوئی گھاس کھا کر بھی وقت گزارا، آپ کی سیرت میں لکھا ہے. کھاتے پیتے گھرانے کا چشم چراغ. جی ہاں. اور ایک دن میں عام طور پر صرف 2 یا 3 بادام کھایا کرتے تھے. 2 یا 3 بادام. ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے تو جو حکیم تھے، ڈاکٹر صاحب تھے، اطباء، انہوں نے بتایا کہ سوکھی روٹی کھا کھا کر ان کی انتریاں سوکھ چکی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے. تو اس وقت امام بخاری نے بتلایا کہ وہ 40 سال سے خشک روٹی کھا رہے ہیں، یا اللہ. اور اس طویل عرصے میں سالن کو بالکل ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا. کوئی خاص نیت تھی ان کی؟ آپ نے دیکھیں فرمایا نیت کھاتے ان کی پیتے کیا تھی، تو یہ کھاتے پیتے گھرانے امام کے بخاری جانے کہ یہ اللہ کس طرح کی نیتوں کے ساتھ یہ سارے معاملات کیا کرتے تھے. بزرگوں کے اس طرح کے لیکن واقعات دیکھا یہی گیا ہے کہ ہمارے بزرگ بسیار خور نہیں تھے. پیٹ بھر کر کھانا یا پیٹو جس کو آپ کہتے ہیں، جی جی، اس سے مطلب آپ کا انداز نہیں ہوا کرتا تھا. بہت کم کھانا کھا کر اپنا گزارا کرتے تھے. البتہ اتنا غذا تو ہونی چاہیے، ہر ایک اتنی غذا وہ لیتے ہی تھے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو صحت و توانا رکھ سکیں تاکہ عبادت و قوت پا سکیں. اتنی غذا تو ضروری ہوتی ہے کہ آدمی صحت اور توانائی کے ساتھ، اتنی صحت و توانائی اس کو ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہم پر فرائض و واجبات وغیرہ جو عائد ہیں اس کی بجا آوری کر سکے. تو اب یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے آپ نے یہاں ان کا فرمایا کہ 2 یا 3 بادام ڈیلی کے ہیں، تو یہ کیا خاص اس کو کرامت یا کیا سمجھا جائے گا؟ کرامتوں میں تو اس کو میں نے کرامت میں نہیں پڑھا جی. البتہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے جتنی چاہے کفایت فرما دے وہ قادر مطلق ہے. البتہ رمضان مبارک کے حوالے سے میں نے ضرور یہ پڑھا تھا کہ آپ رات بھر عبادت کرتے تھے اور نوافل پڑھتے، روزے رکھتے. رمضان المبارک میں ہر روز ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے. سبحان اللہ. اور روزانہ نصف شب یعنی آدھی رات کو اٹھ کر قرآن کریم کے 10 پاروں کی تلاوت کرتے. سبحان اللہ. تراویح میں بھی ختم قرآن کرتے. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے چند مدنی پھول تھے جو میرے یہاں تھے. ایک جگہ میں نے یہ بہت پیاری بات ان کی پڑھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب نہیں لے گا. اللہ اکبر. اللہ یعنی اکبر. جب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب نہیں لے گا. اس کی وجہ یہ بیان کی کیونکہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کتنی خوبصورت اور پیاری بات ہے. آج الحمدللہ میرے پاس کتاب موجود ہے مکتبۃ المدینہ کی،
गीबत की तबाहकारियाँ। यानी हम रोज़ाना आपको मक्ततुल मदीना की किताब भी रखेंगे आपके सामने, ताकि आप को हम किताब भी बताएं कि ये किताब ज़रूर मक्ततुल मदीना से आप हदियतन हासिल करें। और इस किताब के हवाले से इसका हदिया है 205 रुपया। 205 रुपये इस किताब का हदिया है। बेटे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस किताब में गीबत की तबाहकारियाँ, आप समझ सकते हैं गीबत की तबाहकारियों के हवाले से कि हमारे यहाँ गीबत की तबाहकारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। यूँ समझिए कि माशरा जैसे कि गीबत की लपेट में है। और अब यहाँ तक देखिए, जैसे अभी रमज़ान मुबारक है ना, अभी मैंने सफ़ा खोला और मेरे सामने जो बात लिखी हुई है वो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ कि गीबत की तबाहकारियों में से ये भी है कि इसकी नुहसत से इबादत की नूरानियत रुखसत हो जाती है। चुनांचे एक बार का जिक्र है कि दो रोज़ादार जब नमाज ज़ोहर या असर से फारिग हुए तो गैब जानने वाले प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम दोनों वुज़ू करो, नमाज दोहराओ और रोज़ा पूरा करो और दूसरे दिन इस रोज़े की कज़ा करना। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये हुक्म किस लिए हुआ? फरमाया, तुमने फलां शख्स की गीबत की है। तो ये गीबत जो है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और लोग टाइम पास करने के लिए माज़ल्लाह गीबतें करते हैं। गीबत क्या है इसको ज़रा मैं बयान कर देता हूँ ताकि गीबत का मफ़हूम और गीबत की तारीफ़ भी हमारे सामने आ जाए। चलें हदीस सुना देता हूँ जो कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को आपकी दूर कर देगी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्तफसार फरमाया, क्या तुम जानते हो कि गीबत क्या है? अर्ज़ की गई, अल्लाह अज़्ज़ वजल इसका अल्लाह ताला और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। फरमाया, गीबत ये है कि तुम अपने भाई का इस तरह जिक्र करो जिससे वो नापसंद करता है। अर्ज़ की गई, अगर वो बात उसमें मौजूद हो तो? फरमाया, जो बात तुम कह रहे हो अगर वो उसमें मौजूद हो तो तुमने उसकी गीबत की, और अगर उसमें ना हो तो तुमने उस पर बोतान बांधा। जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं तो जो कुछ कह रहा हूँ वो सच है, हकीकत कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, हकीकत बयान कर रहा हूँ। अब वो बात जो आप हकीकत बयान कर रहे हैं, अब इसकी तारीफ सुन लीजिए तो पता चल जाएगा कि गीबत की तारीफ इस तरह बयान की गई है, किसी शख्स के पोशीदा ऐब को उसकी बुराई करने के तौर पर जिक्र करना। अब आप उसके पोशीदा ऐब को उसकी बुराई के तौर पर जब जिक्र कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो बात उसके अंदर है और जब उसको पता चलेगी तो बुरी लगेगी। तो अब ये गीबत के किस कदर आप मतलब कि वो तबाही की तरफ चले गए। और गीबत हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। शादी ब्याह के मौके पर की जाने वाली गीबतें, तिजारत में की जाने वाली गीबतें, पड़ोसियों के हवाले से की जाने वाली गीबतें, आपस की मुलाकातों में की जाने वाली गीबतें, फिर इस गीबत से किस कदर एहतराम मुस्लिम मजरू होता है, इज़ाए मुस्लिम का ये गीबत सबब बनती है। इस तरह की बहुत सारे मदनी फूल इस किताब में लिखे गए हैं। गीबत की तबाहकारियाँ 1800 से ज़्यादा इसके अंदर एग्जाम्पल्स, मिसालें मौजूद हैं। इसको बिल्कुल आप हासिल कीजिए। गीबत से बचने का अनोखा तरीका भी इसमें बयान किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गीबत करने वाले से पीछा छुड़ाने का तरीका भी इसमें लिखा गया है और 40 हिकायात और इसके अलावा मज़ीद दिलचस्प मालूमात इस किताब में मौजूद है। 205 रुपया हदिया है मेरे मदनी चैनल के नाजरीन। इसको लाजमी तौर पर आप इसको हासिल करें, गीबत की तबाहकारियाँ किताब को, और ख़ुद भी पढ़ें, दूसरों को भी दें। इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेट हो चुका है, अभी आप मदनी चैनल पर देख रहे होंगे। दीगर ज़बानों में भी इस किताब का तर्जुमा किया जा चुका है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा गुलाम रसूल भाई, आप मदनी चैनल के नाजरीन से कुछ बातचीत करें तो मैं ज़रा सवाल देख लूँ, फिर मुफ्ती अली असगर साहब से भी मुझे रब्ता करना है, बेहतर है। अगर फिर सवाल सुनता हूँ फिर इंशाल्लाह मुफ्ती अली असगर साहब के साथ चलते हैं। अगर आपने भी कोई सवाल रिकॉर्ड कराने को, बात रिकॉर्ड करनी है तो मदनी चैनल के नाज़रीन करवा सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। मुफ्ती साहब लाइन पर मौजूद, चलें हाजी क्वेश्चन देख लेते हैं हाजी साहब इंशाअल्लाह ताला। पर्सनली मैं अगर अपनी ओपिनियन इस किताब के बारे में शेयर करूंगा तो मैं, दुनिया में इस तरह की किताबें भी मशहूर होती हैं कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो हैं और डेली लाइफ की सिचुएशंस जो हैं वो हमारे सामने पेश करें और हमें ये बताएं, ये गाइडलाइन दें कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारी फील्ड से मुतालिक क्या चीज़ है, जो भी हमारा क्वेश्चन, जो भी हमारा इशू अंडर द क्वेश्चन है,
جو بھی ہم مسئلہ زیر بحث لائے ہوئے ہیں اس میں یہ کس طرح سے پایا جاتا ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے. تو اس کتاب کی ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی جو پہلو ہیں ان کے بارے میں اگزامپل دے دے کے جملے جو ہمارے رائج ہوتے ہیں اور غیبت میں وہ شمار ہو سکتے ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے. تو اس کتاب کو پڑھتے ہوئے تو بہت دفعہ تو سچی بات ہے کہ اندر ہی اندر وہ سگنل کی مانند بتی جلے گی کہ یہ جملہ یہ جملہ یہ جملہ. بلکہ میں نے ایک مفتی صاحب کے تاثرات میں بہت دلچسپی سے سن رہا تھا, بہت بڑا نام ہے ان کا, ہند کے مفتی صاحب ہیں, مدنی چینل پر ہی تاثرات سن رہا تھا. تو وہ خود اپنی یعنی جب بات کر رہے تھے کہ جب یہ کتاب میں نے پڑھی اور اس کے بعد جو مجھے یعنی کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ ایگزامپلس کے حوالے سے انہوں نے شیئر کیا کہ جب میرے سامنے یہ ایگزامپلز آئیں تو میرے ذہن میں بھی آیا کہ جو ہے یہ غیبت سے اس طرح سے بچنا اور بچانا چاہیے. میں نے اپنے الفاظوں میں ان کے تاثرات کو آپ تک پہنچانے کی کوششیں کی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت آپ کو کچھ انتظار کرنا پڑا, میں ذرا سوال دیکھ رہا تھا. مفتی صاحب میں سوال آپ کو آنر کر رہا ہوں. جی 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 سوال سے آنر کیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ اپنی والدہ کو آج عمرے پہ بھیجنے کا. میرا یہ بھی ارادہ ہے کہ اگر میں عمرے پہ جاؤں اور اللہ کے حکم سے وہاں پہ میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر میں یعنی کہ مدینہ شریف جلد سے اترتے ہیں جا کے تو میں ننگے پیر وہاں پہ عمرہ کروں. وہاں پہ پاؤں نہیں رکھنا چاہتا کہ زمین کے اوپر جوتی کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا, میں ننگے پیر کرنا چاہتا ہوں. یہ ارادہ صحیح ہے؟ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فائل کی جو نیت ہے ماشاءاللہ قابل تحسین ہے. طریقے سے مکہ المکرمہ حرم ہے, اس کی ایک خاص تعظیم ہے, خصوصی احکام ہیں. اس طریقے سے مدینہ منورہ بھی حرم ہے, اس کی بھی حدود ہیں اور اس حدود کے اندر کوئی غیر مسلم نہیں آ سکتا. تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ مدینہ منورہ کے اندر سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے ماشاءاللہ تعلیم کی وجہ سے. تو سائل نے افضل یہ کہا کہ مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں میں, یہ جوتی پہننا نہیں چاہتے, وہاں ان کو جا کے عمرہ کرنا ہے. عمرہ مکہ المکرمہ میں ہوتا ہے. مکہ شریف بھی حرم ہے, مدینہ شریف بھی حرم ہے, دونوں کا عدد ہے. یہاں جوتی نہ پہننا تعظیم حرم کی وجہ سے کار ثواب ہے, نیکی کا کام ہے. مرحبا. اور میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے, حج کی کتابوں میں, کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جب آیا کرتے تھے مکہ مکرمہ وہ مطلب ننگے پاؤں تشریف آتے تھے حرم کے اندر. اللہ اللہ. تو حرم کی ایک اپنی تعظیم ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ جب کوئی زائر جاتا ہے تو اس کے لیے یہ مستحب ہے کہ حرم میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرے. یہاں تک لکھا ہے کہ جب حاجی عرفات گیا اور عرفات سے جب وہ دوبارہ پلٹا ہے مزدلفہ کی طرف, مزدلفہ جو کہ حرم میں ہے تو مزدلفہ داخل ہونے سے پہلے بھی غسل کرے, مستحب ہے. تو حرم کے خصوصی احکام ہوتے ہیں. تو یہ شکوالی باتیں ہیں, ماشاءاللہ ان کا جذبہ قابل تحسین ہے. اللہ تعالیٰ مزید اخلاص عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے میں آپ کو دوسرا سوال سناتا ہوں. میرا نام فیاض احمد ہے, میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں. میں ڈش انٹینا کا کام کرتا ہوں جو سیٹلائٹ کا کام کرتے ہیں. اس میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں میرے لیے کیا حکم ہے, یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ مفتی صاحب یہ سوال میں دوبارہ ریپیٹ کرواتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں ذرا مدنی چینل کے ناظرین کو امیر سنت کی زیارت کروا دوں. امیر سنت اس وقت مدنی مذاکرے کی جو تیاری سے پہلے یعنی مدنی مذاکرے میں آنے سے قبل جو نیتیں کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ثواب میں اضافہ ہوتا رہے, اور یہ ہمیں ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے. الحمدللہ اس وقت امیر سنت اپنے ذاتی مکتب میں جو فیضان مدینہ میں موجود ہے اس وقت دیکھا یہی گیا کہ آپ آمد سے پہلے نیتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آ کر ہمیں نیتیں کرواتے بھی ہیں. ہمارا بھی ذہن بنے کہ ہم بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وہ اپنے معمولات کرنے کے عادی بنے. آئیے مفتی صاحب ذرا سوال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب. میرا نام فیاض احمد ہے, میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں. میں ڈش انٹینا کا کام کرتا ہوں جو سیٹلائٹ کا کام کرتے ہیں. اس میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں میرے لیے کیا حکم ہے, یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟
पाकिस्तान में और बैरून ममालिक में मुमकिन है कि निज़ाम ज़रा मुख्तलिफ हो। तो हम पाकिस्तान में देखते हैं कि लोग डिश लगाते हैं तो ये उनकी जिम्मेदारियों में शामिल होता है कि वो लोगों की ख्वाहिश के जो भी चैनल है, जो भी डिमांड लोग करते हैं, वो सब ये लगा कर देंगे। इनका काम ये होता है कि सेटेलाइट से कनेक्ट करना, फिर जो है कि फला गानों का चैनल इस सेटेलाइट से कनेक्ट होगा और फला इससे के मतलब के फॉरम होते हैं इस हवाले से। तो उनकी जिम्मेदारी में शामिल होता है कि वो उन तमाम लोगों की डिमांड्स को पूरा करें। ऐसा करने में हलाल और हराम, जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ तो नहीं करेंगे। तो अगर इनका काम भी इसी तरीके का है और ये भी इसी तरीके से जो है गुनाह के काम में मामिल बनते हैं तो ऐसा काम तो जायज़ नहीं हो सकता। यानी अपने आप को हराम और नाजायज़ कामों से बचाना ना सिर्फ डिश एंटीना या इस तरह के काम करने वाले की या बेचने वाले की जिम्मेदारी है, बल्कि यकीनन ये हर एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपने आप को हराम और नाजायज़ कामों से महफूज फरमाए। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं यहाँ एक वजाहत करना चाहूँगा कि हमने यहाँ बात की है डिश एंटीना मेंटेन करने के हवाले से कि जो लोग जो है वो इसके फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। अगर कोई बेच रहा है तो बेचने में मुख्तलिफ पहलू हैं। इसका जायज इस्तेमाल भी है। जैसे कोई मदनी चैनल के लिए ठीक खरीदेगा और कोई और चैनल नहीं लगाता, अब वो इसका सही इस्तेमाल करे या गलत इस्तेमाल करे वो उसको है। बेचने वाले के लिए है और जाकर लगाना और जो आम तौर पर उसका इस्तेमाल लोग करते हैं उस तरीके का इस्तेमाल जो होता है उसके पर हमने ये जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, अल्लाह आपका जज़ाए खैर अता फरमाए। आइए अमीर सुन्नत की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह अमीर सुन्नत को आप देख रहे हैं। अब ये अल्लाहु अकबर की जो सदा है ये ऊपर चढ़ते वक्त अल्लाहु अकबर और नीचे उतरते वक्त सुब्हान अल्लाह कहना चाहिए। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन और फैज़ान मदीना के हाजरीन वो भी इस पर तवज्जो करें कि जब आप ऊपर की तरफ चढ़ें, जैसे जीना चढ़ते हैं हम, तो अल्लाहु अकबर कहने की और जब उतरते हैं तो सुब्हान अल्लाह कहने की हमारी आदत होनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।